راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نئے تعلیمی سال کا آغاز ہے. ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں. اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی ضرورتوں میں کٹوتری کرنی پڑے تو کریں، لیکن بچوں کو، آنے والی نسل کو تعلیمی زیور سے بہتر اور اچھے سے اچھے طریقے پر ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے تعلیم کے سلسلے میں ہم متفکر رہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس میں افراط و تفریط کا ہم لوگ شکار بنے ہوئے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں کہ جو صرف دنیاوی تعلیم کو تعلیم سمجھتے ہیں اور دنیاوی تعلیم پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں. دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، ضرورت کی چیز ہے، لیکن صرف دنیا کی تعلیم پر اکتفا کرنا اور دنیا کی تعلیم کے سلسلے میں متفکر رہنا، یہ بچوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں بلکہ ایک ظلم، اور ظلم سے بڑھ کر کچھ کہا جا سکتا ہے تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، چند سالہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی علوم و فنون سے فائدہ امکانی ہے، غیر یقینی ہے، اور دین کی تعلیم کا فائدہ جو ہے وہ یقینی ہے، لامحدود ہے، دنیا میں ہے، موت کے وقت ہے، قبر میں ہے، میدان محشر میں ہے، پل صراط پر ہے، اور میزان پر اعمال کے تولے جانے کے وقت ہے، اور جنت میں جانے کے بعد نعمتوں کے حصول کے ذریعے سے اس کا فائدہ ہر اس بچے کو ملے گا جس بچے کے ماں باپ بچے کو بچپن سے ہی تعلیم کے زیور سے آراستہ اور دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی فکر کیے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں چھٹیوں کے زمانے میں چھٹیوں کے زمانے کو غنیمت سمجھتے ہوئے سمر کیمپ کا نظام ہماری مسجد کے ذمہ داروں کی سرپرستی میں، نگرانی میں ہوا. جس سمر کیمپ کے اندر ہمارے بچے جو پہنچے وہ لگ بھگ 60 بچے تھے. 40 لڑکے تھے اور 20 لڑکیاں تھیں. 40 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جس میں ہمارے چاندو گلی کے بہت کم تھے. کچھ زیادہ چاندو گلی سے زیادہ کاکتی بیس کے تھے، اور چاندو گلی اور کاکتی بیس سے بھی زیادہ باہر کے ادھر کے اشوک نگر، سبھاش نگر، گاندھی نگر اور اعظم نگر ادھر ادھر کے تھے. بہرحال ایک نظام چلا، نظام کے تحت بچوں نے بہت ساری وہ چیزیں یاد کر لی کہ جو ان کی زندگی میں بھی کام آئیں گی، اور موت کے وقت بھی وہ چیزیں بچوں کے کام آئیں گی، اور قبر میں نہ ماں باپ کام آئیں گے اور نہ کوئی کام آئیں گے. لیکن بچوں نے جو سیکھا ہے، جو یاد کیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان بچوں کے لیے وہ چیزیں جو ہیں قبر میں بھی کام آئیں گی، میدان محشر میں بھی کام آئیں گی، میزان عمل میں بھی کام آئیں گے، پل صراط پر بھی کام آئیں گے. تو یہ کارآمد اور سودمند اور فائدہ مند ہے. اور اس کا اختتامی پروگرام بھی ہوا. وہ اختتامی پروگرام پر ہمارے یہاں کے کچھ مخلص ساتھیوں نے ان کے ناشتے واشتے کا انتظام بھی کیا، اور الحمدللہ وہ سمر کیمپ حسن خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. یہ کارگزاری آپ حضرات کی خدمت میں لانی ضروری تھی تاکہ
یہ کارگزاری اس لیے لائی جا رہی ہے کہ یہ چھٹیاں تو گزری لیکن آنے والی چھٹیاں بھی ہماری اس طرح سے بے فکری اور لاپرواہی کی طرح سے نہ گزریں، بلکہ ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے اور انسانی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں کو کی دنیا بھی بہتر بنانا اور آخرت بھی بہتر بنانا، یہ ہر ماں کی اور ہر باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب فکر مند ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ دنیا میں بہت ساری بڑی مادی طاقتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی طاقت مادی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علم، عمل اور اخلاص ہے۔ جن کے پاس یہ دو دولتیں جن کو ملتی ہیں، ان کا کوئی دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علم ملے، عمل ملے اور اخلاص ملے۔ علم، عمل اور اخلاص بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کا اندازہ لگانے کے لیے قرآن کریم کے ایک واقعے کو میں آپ حضرت کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ علم، عمل اور اخلاص کتنی بڑی دولت ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مسلم بادشاہ بھی ہیں، وقت کے نبی بھی ہیں، اور اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ قیامت تک ایسی حکومت اللہ پاک اور کسی کو نہیں دیں گے، اور نہ اس سے پہلے کسی کو دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایک نمایاں بے مثال حکومت ہے، آپ لوگ بارہا سنتے رہے ہیں۔ اسی زمانے میں، جس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یمن کی بادشاہت جو تھی وہ بلقیس کے ہاتھ میں تھی۔ بلقیس ایک عورت تھی، اس کی حکومت تھی یمن کے اندر۔ یہ بھی بڑی اپنے زمانے کی بادشاہ گزری ہے اور یمن کی بادشاہت اس کے پاس تھی، لیکن بے ایمان تھی۔ بلقیس جو تھے مسلمان نہیں تھی۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن انہوں نے آگے پیچھے کیا۔ پھر انہوں نے قافلہ بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، ان کی بادشاہت کو دیکھنے کے لیے جا کر اس نے کارگزاری سنائی۔ اس کے بعد بلقیس کے ذہن میں بات آئی کہ مجھے جانا چاہیے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، حاضر ہو کر خود ہی یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو یہ اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی کہ بلقیس یمن سے چل کر میرے پاس آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے، اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور یہ بات رکھی کہ دیکھو بلقیس آ رہی ہے، اور بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو شاہی جو یمن میں ہے اس کو اٹھا کر میرے دربار میں پہنچانا ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ دنیا میں سب سے بڑی طاقتور قوم جو ہے وہ جناتوں کی ہے۔ یہ جناتوں کی طاقت بہت مشہور طاقت ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کی جو مجلس لگی ہے یہ ختم ہونے سے پہلے وہ ملک یمن سے بلقیس کا تخت شاہی جو ہے وہاں سے اٹھاؤں گا اور آپ کے اس دارالسلطنت میں پہنچا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، میری مجلس کب ختم ہوگی؟ اتنی دیر لگے گی، 10 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اسی مجلس میں جہاں جنات تھے وہاں انسان بھی تھے، بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ تو ایک آدمی جس کا نام ہے آصف بن برقیہ، اس نے کہا کہ میں بلقیس کا جو تخت شاہی جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر آپ کے دربار میں پہنچاؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا میں تمہیں، کہیں سمجھو کہ کہانی مہابھارت والی کوئی کہانی ہے، من گھڑت کوئی واقعہ ہے۔ ایک قرآن کریم کا 19واں پارے کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔
قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پل جھپکنے سے پہلے میں لا کر آپ کے پاس دارالسلطنت میں وہ رکھ دوں گا۔ تو یہ کون تھا؟ یہ عاصب بن برقیہ کون تھا؟ علماء نے اس کی تحقیق کی اور لکھی ہے کہ قال الذی عنده انا علم من الکتاب، یہ عاصب ابن برقیہ جو یہ آدمی تھا، اس کو اللہ کی کتاب کا علم ملا ہوا تھا، اللہ کی کتاب کا علم ملا ہوا تھا۔ اس کی تاثیر اور اس کی طاقت اور اس کی قوت یہ کام کر رہی تھی کہ ایک ملک کا تخت شاہی اٹھایا جا رہا ہے، دوسرے ملک میں اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت شاہی پہنچایا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بات رکھی کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اگر علم، عمل اور اخلاص، یہ تین چیزوں سے ہم اپنی آنے والی نسل کو آراستہ کرتے ہیں تو آنے والی زمانے میں یہ ہماری ہونہار نئی نسل جو ہے وہ کام کر سکتی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں حکومتیں نہیں کر سکتی۔ آج علم ہے تو عمل نہیں، علم بھی ہے عمل بھی ہے تو اخلاص نہیں، عمل ہے اخلاص ہے تو علم نہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم سب میں کے اندر کمی کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے آج صورتحال ایسی ہے کہ گاجر اور مولی کی طرح سے مسلمان سپہ ہستی سے مٹنے اور مٹانے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہے، ایسا بڑا ظلم آج تک کسی نے نہیں کیا۔ یہ سب کچھ سنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی بڑی ترقی یافتہ ممالک اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہتے، بے کس، بے بس، بے سہارا، بے یار وہ مددگار، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، اور گرمی اور سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی چھت نہیں، اپنی بیماروں کا علاج کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے گھونٹ پانی نہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں ایسوں پر دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں میزائل اور بمباری سے کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہادت کا جام پلا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، آپ تمام جانتے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے بکریوں کو ہودہ گاڑی میں بھرا جاتا ہے، اس طرح سے انسانوں کو گاڑیوں میں، ٹیمپوں میں، ٹریکٹروں میں، ٹرکوں میں بھر کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں نہ یہاں ان کا کوئی یار و مددگار ہے، نہ جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں ان کا کوئی یار و مددگار ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آنے والی نسل کے تعلق سے بہت ہی متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کریں اور دنیاوی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کریں۔ اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنی ضرورتوں میں کٹوتری کرنا اور اپنے ان بچوں کو ان خوبیوں سے، ان چیزوں سے آراستہ کرنے کے لیے ان تک ہم سب کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو صرف دنیاوی تعلیم کی طرف متوجہ ہیں، بہت بڑا ظلم ہے اپنے بچوں پر۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم برائے نام ہے، دینی تعلیم برائے نام رسمی طور پر ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی پوری ملے اور دنیا اس وقت غنیمت سمجھیں۔ کئی مرتبہ آپ حضرت کے سامنے یہ مذاکرے تذکرے ہوئے، جیسے NRC، NPR، CAA قانون بن چکا ہے، یہ کیا کہتے ہیں پاس ہو چکا ہے، لیکن صرف نافذ ہونا باقی ہے، نافذ ہونا باقی ہے۔ ایسے ہی نیو ایجوکیشن پالیسی بھی پوری اس کی منظوری مل چکی ہے، صرف نافذ ہونا باقی ہے۔ ملک کے اندر نیو ایجوکیشن پالیسی کو چلانا باقی ہے، وہ جب چلے گی اس وقت تک کے وقت کو غنیمت سمجھنا، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑنا، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا، اپنے بچوں کو حضرت محمد رسول اللہ
کی ذات گرامی سے جوڑنا، ان کی عقیدت، ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچانا اور بسانا مسلمان ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے۔ خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے، جو دنیا کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ خدا نہ کرے وہ آگ اگر ادھر منتقل ہو گئی اور ان کا منصوبہ، ان کا پلان، ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ تو یہی ہے، یہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس زمانے میں اگر کوئی طاقت کام آ سکتی ہے ہمارے اور تمہارے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، تو وہ یہی طاقت ہے جس طاقت کا تذکرہ اور جس کی نشاندہی اس وقت کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غنیمت سمجھیں اور اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کی پوری فکر کریں، اسکولز بہتر سے بہتر ہو اور مکاتب کے اندر اپنے بچوں کا جانا آنے کا نظام بہتر ہو، ان کی نگرانی بہتر ہو، تعلیم اور تربیت کے اوپر کچھ نگراں ہو، وہ نگرانی کریں۔ اس کے ساتھ ہماری آنے والی نسل کو ہم آراستہ کرنے کی کوشش کریں، صرف تعلیم پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو عملی طور پر اس تعلیم پر کھڑا کرنے کی ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے نماز میں نہیں آتے، کم سے کم بچوں کو، ہر باپ اپنے بچوں کو جو 7 سال کے اوپر کے ہیں ان بچوں کو کم سے کم مغرب اور عشاء 2 نمازیں تو اپنی، عصر مغرب عشاء، ہم نے ٹیوشن کے تعلق سے ہمارے یہاں سمر کیمپ میں بچوں سے پوچھا تو سب بچوں نے کہا کہ کسی کی 3 بجے سے 6 بجے تک ہے، کسی کی 5 بجے سے 7 بجے تک ہے۔ تو مغرب کی نماز سے پہلے ہمارے بچوں کی ٹیوشنیں عموماً ختم ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ مغرب کی نماز میں ہمارے بچے ہیں، نہ عصر کی عشاء کی نماز میں۔ کم سے کم اپنے بچوں کو 2 وقت کی نماز کا عادی بناؤ، 2 وقت تو کم سے کم ان کو مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ ان بچوں کو لاتے ہیں ماں باپ ہمارے 4 برس کے 3 برس کے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 برس 3 برس کے بچے کو مسجد میں لانا منع ہے۔ 4 برس 3 برس 5 برس 6 برس بہت ان کو حیضہ لگا ہوا ہے بچوں کو لانے کا۔ 7 برس سے پہلے کے بچے کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسے کچھ سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ مسجد ہے نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پیشاب کہاں کیا جاتا ہے، پاخانہ کہاں کیا جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے۔ وہ بچہ ہے، یہ مسجد ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ 7 برس سے پہلے کے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں، اور عام طور پر سارے ماں باپ ایسے ہیں جو 7 برس کے اوپر کے بچے ہیں وہ ہمارے یہاں مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں۔ 7 برس سے اوپر کے بچے جو ہیں ان کو ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کم سے کم 2 وقت کی نماز میں، صبح کی نماز میں اپنے ساتھ ماں باپ مسجد میں لانے کی فکر کریں۔ ہمارے بچوں کا ربط، ہمارے بچوں کا تعلق، ہمارے بچوں کا رشتہ اللہ کے گھر سے جتنا مضبوط ہوگا، آنے والے دنوں میں بچے کارآمد اور سود مند، فائدہ مند ہوں گے۔ آج ہی سے ان کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں، پرورش کے سلسلے میں متفکر بنے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے حلال روزی۔ بچوں کی پرورش میں حلال روزی، جتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے اتنا اور دوسری چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حلال روزی اپنے بچوں کو کھلاؤ، چاہے مختصر ہو، چاہے تھوڑی ہو، چاہے قسمہ پرسی کی زندگی ہو، لیکن حلال روزی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں علماء نے بات لکھی ہے کہ جو حرام خوری کے ساتھ دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل ان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ ایمان کو سلب کرنے والی جہاں اور چیزیں ہیں ان میں سے ایک حرام خوری ہے، ناجائز طریقے پر کھانا اور پینا ہے، ناجائز طریقے پر پہننا اوڑھنا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی روزی روٹی کے راستوں کو پاک صاف کرو،
حلال طریقے سے کماؤ، چاہے مختصر ہو روزی تمہاری، حلال طریقے سے کماؤ، اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرو، تعلیم کا انتظام کرو، ان کی تربیت کرو، انشاءاللہ اس کے بڑے اثرات، بہتر اثرات ہوں گے اور بڑے فائدے ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرت سے گزارش ہے کہ سمر کیمپ میں پڑھنے والے جو بچے تھے وہ تو پڑھ لیے، لیکن مکتب ہمارا الحمدللہ بچیوں کا بھی چلتا ہے اور بچوں کا بھی چلتا ہے۔ بچوں کا مکتب جو ہے مغرب سے عشاء تک چلتا ہے، مغرب و عشاء 2 وقت کا فارغ کر کے اپنے اپنے محلے کے بچوں کو یہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ بچیوں کا مکتب جو ہے وہ عصر سے مغرب تک چلتا ہے، وہ ہمارے مدرسے عائشہ میں چلتا ہے، وہاں اپنی بچیوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو بچیاں میٹرک پاس ہو چکی ہیں، PUC سیکنڈ ایئر پاس ہو چکی ہیں، ان کے لیے بہترین نظام، ان کے رشتے کے پیغام کے آنے تک، ان کی نکاحوں کی تاریخ کے طے ہونے تک بہترین نظام 2 سال کا 5 سال کا وہ بھی ہمارے یہاں چلتا ہے۔ اپنے بچیوں کو جو میٹرک اور PUC سیکنڈ ایئر ہو چکی ہیں ان کو ہمارے مدرسے عائشہ میں داخل کرا کر دینی تعلیم جو پہلے دلانا تھا نہیں دلائے، ان سے ہم اپنے بچیوں کو آراستہ کرنے کی پوری فکر کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔